اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جو نئے افراد ہیں ان سب کو اور سب کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کہ آج شب ہے، آپ سب کو مبارکباد عرض کرتے ہیں، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں. ہم بات کر رہے تھے قیامت کے حوالے سے اور یہاں تک پہنچے تھے کہ شفاعت کرنے والے کون افراد ہیں. سب سے پہلی شخصیت جو انسانوں کی شفاعت کرے گی اور انسانوں کو یہ اعزاز حاصل بالآخر گناہوں سے حسنات تک یا ان کے مقامات کو لو لیول سے لے کر ہائی لیول تک پہنچائے گی، وہ خود خداوند سبحان ہے. سب سے پہلا شفیع خود خداوند سبحان ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم اس میں مزید وارد ہوں، شفاعت کرنے والے کون افراد ہیں، خدا کے بعد کون ہیں، ان کے بعد کون ہیں، یہاں پر ایک واقعہ موجود ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اسی شفاعت سے مربوط ہے اور الحاق کے حوالے سے. جو ابھی ہم نے الحاق کی بات کی کہ بہت واقعاً تربیتی نقطہ ہے. میں انشاءاللہ اربعین کے حوالے سے بھی یہ سنت الحاق ہمارے علماء اس کے اوپر بہت تاکید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر مرحوم جعفر، ابھی ہم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بات کی کہ امام حسین کو وہ ایکسیس دیا گیا ہے، خاص ایکسیس کہ مؤمنین کی، مسلمانوں کی شفاعت کریں. اس اعتبار سے آپ دیکھیں مرحوم جعفر آغا مجتہدی کہ جو اولیاء خدا میں سے تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ میں جس مقام تک پہنچا ہوں سوائے گریہ اور اشک اور آنسو بہانا امام حسین اور ابا عبداللہ اور ان سے توسل کے علاوہ میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا. یا وہ مشہور جملہ آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو آیت اللہ بہجت کے بھی استاد تھے، علامہ طباطبائی کے بھی استاد تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اس مقامات معنوی تک پہنچا سکتی ہے، اور میں بھی انہی دو راستوں سے گیا ہوں، ایک قرآن کی تلاوت اور ایک مصائب امام حسین علیہ السلام. کہ یہ دو خاص موقع ہیں کہ جب خدا کے وہ رحمانی اور ملکوتی دروازے کھلتے ہیں. لہٰذا یہ وہ دو چیزیں ہیں. یا مثال کے طور پر آپ دیکھیں مرحوم آیت اللہ جمال گل پیگانی نجف اشرف میں فقیہ بھی تھے، عارف بھی تھے. یہ ایک موقع پر ایسے مقام تک، اس عرفانی مقام تک پہنچ چکے تھے کہ خود کو، اب اس کو غور سے سنیں، یہ عرفاء کے ساتھ یہ پیش آتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بیچارے کیا بھگتتے ہیں. اوکے، خود کو فیض دہندہ سمجھنے لگے کہ میں فیض دینے والا ہوں اس عالم کو. ہم تو کہتے ہیں کون فیاض ہے؟ خدا ہے جو فیاض ہے، اپنا فیض ربوبی ہم تمام لوگوں کو بخشتا ہے، وہاں سے سب فیض آتا ہے خدا کی بارگاہ سے. بعض عرفاء، کیونکہ عرفان کے اندر بھی مقامات ہیں، منازلیں ہیں، اسٹیشنز ہیں. اوکے، جس طرح پل صراط کے اسٹیشنز ہیں، عرفان کے اندر بھی اسٹیشنز ہیں. تو یہ مرحوم آیت اللہ جمال گل پیگانی جو ہے اس حالت تک پہنچ گئے تھے کہ خود کو جو ہے وہ فیض دینے والے سمجھ رہے تھے کہ میری وجہ سے مخلوقات کو فیض مل رہا ہے. اوکے، میں رزق دینے والا ہوں سب کو. ان کو معلوم تھا کہ یہ غلطی پر ہیں، مسٹیک کر رہے ہیں، ان کو معلوم تھا یہ. اوکے، معلوم نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے، اب یہ گئے اپنے استاد کی خدمت میں جن کا نام سید احمد کربلائی رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور کہا کہ سولیوشن کیا ہے، رائے حل کیا ہے، میں کیسے اس حالت سے باہر آؤں کہ اپنے آپ کو میں فیض دینے والا سمجھ رہا ہوں. یہاں پر سید احمد کربلائی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جاؤ حضرت امیر کے پاس، امیر المؤمنین علیہ السلام کے حرم میں جاؤ اور وہاں سے تمہاری یہ مشکل. سید جمال گئے حرم حضرت امیر اور ان کی مشکل حل نہیں ہوئی.
اب ان کے ذہن میں آیا کہ میں جاتا ہوں سامرہ اور کاظمین، امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، وہاں سے رائے حل، اور بالآخر امام کاظم کس عنوان سے مشہور ہیں؟ باب الحوائج، ٹھیک ہے، وہاں سے میں جاتا ہوں، ان سے شفاعت طلب کرتا ہوں، اپنی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ٹھنڈی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں سردی کا زمانہ تھا، یہ گئے حرم امام کاظم اور وہاں سے توسل کرتے ہیں۔ فوراً جیسے ہی انہوں نے اپنا سر سلام کیا، سر کو زمین پہ رکھا، زری پر ہاتھ رکھا، فوراً امام کاظم علیہ السلام سے ان کو عنایت حاصل ہو جاتی ہے۔ اوکے، یہاں پر واقعہ ختم نہیں ہوتا۔ فرماتے کہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ فیض دینے والا فقط اور فقط خدا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، اب وہ حالت الحمدللہ ختم ہو گئی۔ پھر وہ فرماتے ہیں واقعاً اب میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی حقیقت کو میں نے اب درک کیا ہے۔ اب بلند ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور تشکر کرتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، یہاں تک کہ ایک عجیب و غریب توحیدی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ اب جاتے ہیں دوبارہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے حرم میں، جاتے ہیں وہاں پر توسل کرتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام بھی ان کو ایک خاص چیز عنایت کرتے ہیں، خاص گفٹ، معنوی گفٹ ان کو دیتے ہیں۔ ان کو یہ احساس ہوا کہ اچھا، امام کاظم کے حرم میں جانا تو فقط مقدمہ تھا، زمینہ سازی تھی، تاکہ اصل گفٹ میں یہاں سے دریافت کروں، امیر المؤمنین کے حرم سے میں دریافت کروں۔ امام کاظم نے جو گفٹ دیا تھا وہ ایک مقدماتی طور پر تھا، اصل گفٹ تو مجھے یہاں سے ملا ہے، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے در سے، ان کی بارگاہ سے ملا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ توری کے سر بر دیوار حرم تو 10 دقیقے 10 منٹ تک میں نے اپنا سر حرم کی دیوار تک ٹیک لگایا، اور وہاں پر مجھے سمجھ میں آیا کہ امام علی علیہ السلام کا مقام کیا ہے، امام کاظم علیہ السلام کا مقام کیا ہے، اور اگر کوئی حقیقتاً امام علی علیہ السلام کے مقام کو درک کر لے، وہ سمجھ جائے گا کہ ساقی کوثر کون ہے، امیر المؤمنین کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، یہ وہ ایگزامپلز ہیں اپنے آپ کو ملحق کرنا اہل البیت کے ساتھ۔ کیا؟ توسل۔ لہٰذا یہاں پر ایک عالم ہیں، وہ پوچھتے ہیں، ان کا نام اگر میرے سامنے آ جائے تو اچھا ہو جائے گا۔ وہ یہ پوچھتے ہیں ایک اپنے استاد سے کہ آقا، جب ہم امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں تو ہم کیسے دعا کریں؟ آیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ خدایا بحق کہ امام رضا ہمیں یہ عطا فرما، میری یہ حاجت پوری فرما، یا نہیں وہ دوسرا طریقہ صحیح ہے کہ یا امام رضا آپ مجھے عطا فرمائیں؟ اوکے، بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں؟ خدایا بحق کہ امام رضا، بعض اوقات نہیں، خود امام رضا سے ہم مخاطب ہوتے ہیں۔ یہ استاد فرماتے کہ نہیں، وہ دوسری حالت زیادہ بہتر ہے کہ ڈائریکٹ آپ امام رضا سے کہیں۔ لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ وہ طریقہ بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر مثلا آپ حرم حضرت معصومہ میں جاتے ہیں، حرم حضرت معصومہ میں علماء کے قبور ہیں، مدفن ہیں وہاں پر۔ مثلا ایک اہم شخصیت کون ہے حرم حضرت معصومہ میں؟ آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ۔ آیت اللہ اب یہ استاد یہ فرماتا ہے کہ آپ بعض اوقات یہ طریقہ بھی اپنائیں حاجت روائی کے لیے، کہ آپ جائیں آیت اللہ بروجردی سے توسل کریں، اور آیت اللہ بروجردی سے کہیں کہ اے آیت اللہ بروجردی، آپ حضرت معصومہ سے کہیں کہ خدا سے میرے لیے میری یہ دعا قبول ہو جائے، یا مثلا اور واسطے بنائیں کہ اے حضرت معصومہ، آپ اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے کہیں کہ میرے حق میں دعا کریں۔ تو یہ وہ واسطے ہیں، سورسز ہیں جو انسان کو اپنانے چاہیے۔ یہاں پر بیٹھ کر بھی ہم کر سکتے ہیں، اگر کم جانے کی توفیق نہیں ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ حضرت معصومہ کا زیارت نامہ پڑھیں اور ان سے اپنا کانٹیکٹ ایجاد کریں، ارتباط ایجاد کریں۔ لہٰذا یہ وہ سنت الحاق ہے
سنت الحاق کے اندر میں نے ایک واقعہ ایک دوست کو سنایا تھا, یہاں پر بھی میں سنا دوں, مجھے نہیں پتا یہاں پر میں نے سنایا نہیں سنایا, اگر سنا دیا تو شاید آپ کے لیے تکرار ہو, اور تکرار کوئی بری چیز نہیں ہے. وہ کیا ہے, وہ واقعہ یہ کہ ایک شخص اربعین پہ جانے کی کوشش کرتا ہے, مہران بارڈر سے, ایران کا جو مہران بارڈر ہے وہ جو عراق سے ملتا ہے. یہ ایرانی شخص ہر سال مہران بارڈر تک پہنچ جاتا ہے, لیکن اس کو کراس نہیں کر پاتا. کیوں نہیں کر پاتا؟ پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. لہٰذا ہر سال یہ کسی نہ کسی زائر کو کہتا ہے کہ آپ جب جاؤ کربلا میرا سلام پہنچانا امام حسین کی خدمت میں, اور میری طرف سے آپ زیارت نیابتی آپ انجام دینا. تو ایک سال ایسا اتفاق پیش آتا ہے کہ یہ شخص مہران بارڈر پہ جاتا ہے, اور مہران بارڈر پہنچ کے ایک زائر کو کہتا ہے کہ میری طرف سے زیارت نیابتی انجام دینا. وہ زائر جاتا ہے اور اس کی طرف سے زیارت نیابتی انجام دیتا ہے, اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اس زائر جس نے جو حرم جانے میں کامیاب ہوا اس کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس شخص کو میرا سلام پہنچانا اور اس کو کہنا کہ تمہاری زیارت قبول ہو چکی ہے. یہ سنت الحاق یہاں پر ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ سنت الحاق ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر انسان کے دل میں شدیداً حسرت موجود ہو کہ مجھے کربلا جانا ہے, لیکن نہ پیسے ہیں نہ کچھ ہے, کوئی وجہ ہے کہ میں نہیں جا پا رہا ہوں, لیکن حسرت دل میں موجود ہے, اور شدیداً حسرت موجود ہے, کیونکہ شدید حسرت کے علامتیں بھی ہوتی ہیں. انسان کے بدن میں یہ علامتیں, چہرے پہ غمگینی ہوتی ہے اربعین کے دن, ٹھیک ہے, انسان کے ایک وجود میں ایک عجیب سی غمگینی ہوتی ہے. یہ حسرت اگر انسان کے دل میں ہو تو خدا اس کی روح کو کربلا والوں کے ساتھ ملحق کر دے گا. یہ ہے سنت الحاق. بس اگر یہ سنت الحاق پر, اب آپ دیکھیں اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں تو ہمارا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے, ہم اس کو کہیں بھی اعمال کر سکتے ہیں, امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس سنت الحاق کو. ہم یہیں پر بیٹھ کے کم جا سکتے ہیں, یہیں پر بیٹھ کر مشہد جا سکتے ہیں. اگر وہ حسرت دل میں ہو, یہاں بیٹھ کر زیارت امام رضا علیہ السلام پڑھیں, یہاں بیٹھ کر زیارت عاشورہ پڑھیں, زیارت امیر المؤمنین پڑھیں, روح ملحق ہو جائے گی, اور اس کے آثار جو ہماری زندگی پہ مترتب ہوں گے, پازیٹیو آثار, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اتنے اچھے آثار اور برکتیں کہاں سے آ رہی ہے, میں نے ایسا کام کیا لائف میں, اس کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ دیکھیں یہ وہ گولڈن چانسز ہیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں, جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اب اس کے بعد ایک ٹاپک ہے جس میں وارد نہیں ہوں گا, وہ یہ کہ شفاعت جو ہے برزخ میں ممکن ہے نہیں ہے, عالم ملکوت میں شفاعت ہوگی نہیں ہوگی. یہاں پر علماء کا ایک اختلاف ہے. یہ بات تو کم از کم طے ہے کہ برزخ میں امداد ہوگی, ائمہ کی جانب سے برزخ میں امداد ہوگی, لیکن کیا اس امداد کو جو عالم برزخ میں ہو رہی ہے, کیا اس کو شفاعت کا عنوان دینا چاہیے یا کرامت کا عنوان دینا چاہیے؟ علماء کا آپس میں اختلاف ہے, اس میں ہم بالآخر نہیں جاتے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں نہیں, شفاعت مخصوص بے قیامت ہے, شفاعت فقط اور فقط قیامت میں ہوگی. دنیا میں جو انسانوں کی امداد ہوتی ہے ائمہ کی جانب سے یا عالم برزخ میں ہوتی ہے, اس کو شفاعت کا نام نہیں دے سکتے. یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہے, اس پہ ہم زیادہ ڈیبیٹ اب نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا برزخ کو ہم سکپ کرتے ہیں یہاں پر, اور آتے ہیں شفاعت کنندگان. یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے شفاعت. کل ہم جنت و جہنم کے اوپر بات کریں گے. اب کون ہے شفاعت کرنے والا؟ سب سے پہلی ہستی جو شفاعت کرے گی وہ خود خداوند سبحان ہے. قرآن مجید میں سورہ زمر کے اندر آپ دیکھیں یہ آیت آئی ہے, آیت نمبر 44, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل للہ الشفاعت جمیعا, خدا کے لیے شفاعت ہے, جمیع شفاعت خدا کے لیے. کیوں؟ کیونکہ لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. ساری شفاعت خداوند سبحان کی جانب سے ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا رحمان ہے, رحیم ہے, لہٰذا شفاعت خدا حتمن کرے گا. لہٰذا اب دیکھیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شفاعت آیا
خدا کی رحمانیت سے ہے یا خدا کی رحیمیت سے ہے؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں شفاعت خدا کی رحیمیت سے ہے. اور رحیم کیا ہے؟ رحیمیت یعنی رحمت خاص، خاص رحمت. شفاعت اسی اسم سے ہے، اسی اسم کا مظہر ہے. اب یہاں پر کافی موضوعات ہیں، میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، اسکپ کرنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں. شفاعت کے مقابلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اہم چیز جو ہمیں روز قیامت شاید ہمیں مشکلات میں مبتلا کرے، وہ ہے خدا کا عدل، خدا کا اپنی عدالت سے ہمارے ساتھ پیش آنا. کیوں؟ پرابلم کیا ہے؟ اگر خدا فرض کریں ہم یہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. خدایا تو اپنی فضل سے ہمارے ساتھ رویہ اختیار کر، نہ اپنے عدل کے ساتھ. تیرا عدل ہمیں برداشت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ اگر عدالت کے ساتھ ہمارے گناہوں کو ہمارے حسنات کے ساتھ حساب و کتاب کیا جائے گا تو یہاں پر دقت نظر بہت شدید ہوگی کہ اچھا اس نے تو نماز پڑھی ہے، آغا ہانی نے نماز پڑھی ہے، اس کی نماز میں تو ایک نماز میں ہزاروں مسائل ہیں، ہزاروں پرابلمز ہیں. خوب، اگر میری ایک نماز میں ہزاروں پرابلمز ہیں، ہر نماز کے اندر میں کبھی گروسری جا رہا ہوں، کبھی بینک کے بارے میں سوچتا ہوں، کبھی T20 کا سکور کیا ہوا، مجھے مجلس میں کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ہر نماز میں اگر یہی ہوا اور خدا عدالت کے ساتھ اور دقیق جزئیات کے ساتھ میرا حساب و کتاب لے گا تو ریسٹ ان پیس، معاملہ خراب ہو جائے گا. پھر تو جہنم میں جانا قطعاً یقینی ہے. اسی وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں خدایا اللہم عاملنا بفضلک، خدایا تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ شفاعت فرما، نہ کہ اپنی عدالت کے ساتھ. خوب، یہ تو کنفرم ہو گیا کہ خدا بحال ہے. سب کے منہ میں پانی آ رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم البتہ اگر ایران میں ایک اچھی سنت ہے، یہاں بھی کبھی کبھی ہونی چاہیے. یہاں پر لوگوں کو، مخاطبین کو تڑپا تڑپا کر نیاز دی جاتی ہے کہ جب تک لیکچر ختم نہیں ہوگا تمہیں نیاز نہیں ملے گی. لیکن ایران میں ایک اچھی سنت کیا ہے کہ لیکچر کے دوران چائے ملتی ہے. لیکچر کے دوران اگر ولادت کی شب ہے تو السلام علیکم، لیکچر کے دوران مٹھائی ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی اس سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر سامنے والا چائے پی رہا ہے تو وہ پھر اس کا کانسنٹریشن خراب ہو جائے گا. نہیں، کانسنٹریشن خراب نہیں ہوتا کیونکہ یہ مٹھائی اہل البیت کے نام پر ہے. یہاں سے اس میں کوئی کانسنٹریشن کی کوئی کانٹرڈکشن یہاں پر نہیں ہے. لیکن فی الحال اس سنت پر ابھی عمل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے اس کے اوپر عمل کریں گے. اب یہاں پر ایک نظام ہے، وہ نظام کیا ہے؟ شفاعت کا نظام میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ نظام تمام دینی موضوعات کے اندر ہے. اوکے، اور یہ نظام ہم بتا چکے ہیں مختلف لیکچرز کے اندر، ڈسکشنز کے یہیں پر اسی موت کے اندر. وہ کیا ہے؟ خدا کا نظام طولی. خدا کا نظام طولی. اوکے، طول، اس کو طول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرضی کہتے ہیں. عرض، طول. ٹھیک ہے، جو کپڑے ناپتے ہیں ان کو معلوم ہے، جو درزی ہوتا ہے کپڑے ناپتا ہے، بھائی طول کیا ہے، عرض کیا ہے. اوکے، اس نظام طولی کی خصوصیت یہ شفاعت کے موضوع میں کہ خدا کی رحمت عام، عمومی رحمت سب کو شامل حال ہے. لیکن طولی اعتبار سے خدا فقط شفیع نہیں ہے. جب ہم طولی نظام کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک بحث وجود میں آتی ہے، وہ ہے تشکیک، یعنی لیولز، مراتب. یعنی شفاعت کے بھی مراتب ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک. اب اگر شفاعت کے مراتب ہیں تو اعلی رتبے میں کون ہمارا شفیع ہوگا؟ خود خداوند سبحان. اب سیکنڈ لیول پہ کون ہمارا شفیع ہے؟ یہ نظام طولی ہے. تھرڈ لیول پہ کون ہماری شفاعت کرے گا؟ فورتھ لیول پہ کون شفاعت؟ یہاں سے شفاعت کرنے والوں کی ایک طولانی لسٹ وجود میں آتی ہے اس نظام طولی کے اعتبار سے. لہٰذا خدا تو خالق ہے. اب آئیں مخلوقات کے دائرے میں. ٹھیک ہے،
کیونکہ خدا تو فقط شفاعت نہیں کرے گا، خدا کے بعد اس نظام طولی کے اعتبار سے سب سے پہلی مخلوق جو ہماری شفاعت کرے گی وہ ہے وجود مقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جچتا ہے، شان یہ ہے کہ صلوات بلند آواز سے ہونی چاہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک حدیث سناؤں میں آپ کو، اس سے صلوات کے اندر، صلوات پڑھنے میں ایک شوق میں اضافہ ہوگا. وہ حدیث ہی ہے. اس وقت کتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر؟ مثلا 20-25 افراد بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں ہی ہے، اگر 20 کے 20 افراد صلوات پڑھیں تو ہر انسان کو تمام 20 انسانوں کی صلوات کا ثواب ملے گا. جتنے بھی لوگ اس محفل میں موجود ہیں ان تمام کا ثواب اس ایک شخص کو ملے گا اگر سب جمیعاً صلوات پڑھیں. لہٰذا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ خدا رحمان ہے اور شفاعت اس اسم الرحیم کی ایک تجلی ہے، تو یہ رحمان اور رحیم کی تجلی ہمیں وجود مقدس حضرت محمد کے اندر نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. کیوں؟ کیونکہ حضرت محمد کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے. خوب، اگر خدا جو کہ سب سے بڑا رحمان اور رحیم ہے تو اس کی جو مخلوق ہے یعنی نبی اکرم وہ شفاعت نہیں کرے گی، بلکہ وہ تو شفاعت کے لیے تڑپ رہی ہے. اب میں آپ کو کچھ واقعات سناؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے نبی اکرم کے حوالے سے. یعنی یہ جو شفاعت کرنا ہے نبی اکرم کا، اور اس کے بعد معصومین ہماری شفاعت کریں گے، اور معصومین میں سے اہم شخصیات امام حسین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں. سب سے پہلے رتبے میں محمد و علی ہیں شفاعت کرنے والے. کیوں؟ کیونکہ یا محمد یا علی، یا علی یا محمد فَإِنَّكُمَا نَاصِرَانِ وَكْفِيَانِ فَإِنَّكُمَا. ہم نہیں پڑھتے دعائے فرج میں یا محمد یا اکفیانی، آپ ہمارے لیے کافی ہیں، آپ ہمارے ہیلپ کرنے والے ناصر ہیں. لہٰذا خدا کے بعد محمد و علی علیہ السلام شفاعت کرنے والے ہیں. اور خدا نے، اب دیکھیں اس سب کا رابطہ دنیا سے بھی ہے. یہ شفاعت ایسے ہی نصیب نہیں ہو جائے گی جب تک ہم محمد و علی اور اہل البیت علیہ السلام کو اس دنیا میں بے عنوان وسیلہ انتخاب نہیں کریں گے، ان کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. خدا بھی کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم وسیلہ اختیار کرو. کہ یہاں پر اہل سنت کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا مطلب یہ توسل شرک ہے اور یہ ساری بحثیں جو وہ کرتے ہیں. وسیلہ اختیار، یہ وسیلہ اگر دنیا میں انتخاب کر لیا تو یہ وسیلہ ہمارے قیامت میں کام آئے گا. اب ایک اور لقب نبی اکرم کا کیا ہے؟ ایک تو رحمت للعالم، ایک اہم لقب، اور یہ لقب سے مراد ان کے وجود کا حصہ ہے، یہ ان کا وجودی پہلو ہے. وہ کیا؟ ابو القاسم. نبی اکرم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو القاسم کہا جاتا ہے. یعنی کیا؟ قاسم یعنی قسمت کرنے والا، تقسیم کرنے والا. چونکہ خدا رحمان ہے اور نبی رحمت للعالمین ہے، نبی اکرم ابو القاسم ہے، یعنی خدا کی رحمت کو تقسیم کرنے والا مخلوقات الہی کے درمیان. یہ ابو القاسم سے مراد ہے، ان کا کنیہ ہے ابو القاسم. مرحوم مجلسی رحمت اللہ علیہ جو کہ صاحب ڈیش 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 ہیں، کوئز کمپٹیشن، اوکے سوری صاحب بہار الانوار ہے، کوئی تو بولے بہار الانوار، ٹھیک ہے اوکے. وہ شب معراج جو کہ ایک طولانی واقعہ ہے، اور اس کی جو حدیث بہار میں آئی ہے مفصل حدیث ہے کہ آج قدیم علماء نے بھی، آج کے علماء نے بھی حدیث معراج کی مفصل شرح دی ہے، تشریح کی، تفسیر کی ہے. اوکے مثلا تہران میں استاد محمد تقی فیاض بخش حفظہ اللہ، ان کے ہر ہفتے 3 گھنٹے کے سیشنز ہوتے ہیں فقط حدیث معراج کی شرح پر. ہر ہفتے 3 گھنٹے کے سیشن ہوتے ہیں حدیث معراج کی شرح. بس اس کا مطلب مہم حدیث ہے. یہ علامہ طباطبائی کے شاگرد تھے اور دیگر علماء کے شاگرد رہ چکے ہیں، ابھی الحمدللہ قید حیات میں. یا ابا القاسم، خدا فرماتا ہے، خطاب آتا ہے یا ابا القاسم
امضِ ہادیا مہدیا، میں عربک کو اسکپ کر رہا ہوں، اے ابو القاسم جاؤ اس حال میں کہ میں نے تمہیں ہادی بنایا ہے اور مہدی بنایا ہے، ہدایت یافتہ بنایا ہے، اور تمہیں لوگوں کا رہنما بھی بنایا۔ خوش آمدی، میں تمہیں ویلکم کرتا ہوں یہاں پر، کیونکہ شب معراج رسول خدا ان آسمانوں پہ گئے تھے، خدا نے ان کو ویلکم کیا ہے، استقبال کیا ہے۔ خوب، جب نبی اکرم اس معراج پر ایک مقام ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، وہاں پر گئے، اس مقام پر جبرائیل علیہ السلام ان کے منتظر تھے۔ تو جبرائیل ان کے منتظر تھے، اور جبرائیل نے رسول خدا سے پوچھا کہ آپ کی کیا بات چیت ہوئی خدا سے، مجھے بھی بتاؤ آپ، اوکے۔ تو نبی نے کہا کہ میرے خدا نے مجھے کہا اے ابو القاسم، پھر جبرائیل نے فرمایا کہ اے رسول خدا، از خدا نہ پرسیدید، خدا سے آپ نے نہیں پوچھا کہ کیوں مجھے ابو القاسم آپ کہہ رہے ہو؟ نبی اکرم نے پوچھا نہیں، میں نے نہیں پوچھا، کہا نہیں۔ پھر خدا کا خطاب آتا کہ یا احمد، میں نے کیوں تمہیں ابو القاسم کہا ہے؟ لِأَنَّكَ تَقْسِمُ الرَّحْمَةَ مِنِّي بَيْنَ عِبَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ تو میری رحمت کو تقسیم کرنے والا ہے روز قیامت بندگان کے درمیان، قیامت کے دن، لہٰذا تو ابو القاسم ہے۔ لہٰذا خدا کی رحمت کی تجلی نبی اکرم کے وجود میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس اعتبار سے نبی اکرم تمام مؤمنین حتیٰ گنہگار مؤمنین کی شفاعت کریں گے، سب کی شفاعت کریں گے، کیونکہ نبی اکرم دل سوز ہیں، اس امت کے باپ ہیں، والد ہیں، فادر ہیں۔ والد نہیں دیکھ سکتا کہ میری امت جہنم میں جائے اور میں جنت میں مزے کروں، یہ والد کی مینٹیلٹی نہیں ہوتی ہے۔ آج کا اگر والد، فرض کریں ایک والد ہے اس وقت دنیا میں، اس کا بیٹا جیل میں ہو، 20 سال عمر قید کی سزا یا قید کی سزا واٹ ایور، کیا اس کا باپ برداشت کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ تو نبی اکرم جو خود اس امت کے والد ہیں، رحم ولائی کے اندر، خوب، تو وہ برداشت کر پائیں گے کہ ان کی امت جو ہے وہ شرابی اور کبابی اور T20 والی امت جہنم کے اندر زندگی گزارے اور میں جنت کی نعمتوں سے استفادہ کروں؟ نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام ہمیں ایک دعا تعلیم دیتے ہیں کہ آپ اس دعا سے محمد و آل محمد سے مرتبط ہو جاؤ اس دنیا میں، تاکہ وہ تمہارے شفیع قرار پائیں۔ نبی امام رضا فرماتے ہیں سماع ابن مہران کو کہ اذا کانت لک الحاجہ، جب تمہیں کوئی حاجت، دیکھیں جب بھی کوئی حاجت آتی ہے نا، فوراً ہمارا ذہن اس سبب کی طرف نہ جائے، سبب کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ کہاں جانی چاہیے؟ دیکھیں جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے خدا کی جانب، فقل، کہو اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی، خدایا میں محمد و آل محمد اور علی کو تیرا واسطہ قرار دیتا ہوں۔ فَإِنَّ لَهُمَا عِنْدَكَ شَانًا، اگر تیرے ہاں ان کی شان اور ان کا مرتبہ ہے، وَقَدْرًا مِنَ، اور ان کی قدر اور ویلیو ہے، فَبِحَقِّ، تو اس شان کے حق کے کا واسطہ میں دیتا ہوں، وَذَلِكَ الْقَدْرُ، کہ تو صلوات بھیج، ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بی، اگر خدایا محمد و آل محمد کی شان تیرے ہاں کوئی ویلیو ہے ان کی، تو میں اس ویلیو کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو میری یہ حاجت پوری فرما۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب روز قیامت آئے گا، لم يبکی ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن ممتحن الا وهو يحتاج الیہما فی، کوئی روز قیامت ایسا مومن نہیں ہے، کوئی نبی مرسل نہیں ہے اور کوئی ایسا مومن نہیں ہے جس کا امتحان لیا گیا ہو اور وہ محمد اور علی کا محتاج نہ ہو۔ بس ہم سب محتاج ہیں محمد و علی کے روز قیامت، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم محتاج نہیں ہیں؟ اب یہ جو احتیاج ہے محمد و علی کی جانب، آپ دیکھیں
شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انما میری جو شفاعت ہے لأہل الکبائر من امتی، ان لوگوں کے لیے ہے میری امت سے جو اہل گناہان کبیرہ ہیں. وَأَمَّا الْمُحْسِنُونَ، اور جو اہل احسان ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب سنبھال کے رکھیں، صبر کریں. اس حدیث میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ جو اچھے اور نیک لوگ ہیں ان کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے. شفاعت میری کس کو شامل حال ہوگی؟ اہل گنہگار کو. اس حدیث کے مطابق شفاعت فقط ان کو مخصوص اینڈ اسپیسیفک ہے. اب ایک اور حدیث میں آپ دیکھیں، انما الشفاعت یوم القیامت لمن عمل الکبائر من امتی ثم ماتوا علیہ. شفاعت میری امت میں سے اس کو شامل حال ہے جو کہ اہل گناہان کبیرہ ہیں. یہاں پر پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ میں ایک خاص تصور ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ مثال کے طور پر کبیرہ ہے اور یہ صغیرہ ہے، ٹھیک ہے. اب علماء فرماتے نو، تمام گناہ گناہان کبیرہ ہیں. یہ جو گناہان صغیرہ اور کبیرہ کا جو کمپیریزن ہے، یہ ان دو گناہوں کی نسبت کمپیریزن کی وجہ سے یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، ورنہ خود گناہ کبیرہ ہے، خود گناہ کبیرہ ہے. لہذا ہم جو گناہ صغیرہ سوچ کر اس کو انجام دیتے ہیں وہ اتفاقاً کبیرہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کس کے محضر میں گناہ انجام دے رہے ہیں؟ خدا کے محضر میں انجام دے رہے ہیں، جرأت دکھا رہے ہیں. خدایا، ہم جب گناہ کرتے ہیں ہماری زبان یہ ہوتی ہے اس سب کانشیس میں، خدایا میں تیرے سامنے جرأت کرتا ہوں کہ میں تیری مخالفت کروں اور اب میں نامحرم کو دیکھوں گا. I stand against you. یہ ہماری زبان انسان کی زبان ہوتی ہے سب کانشیسلی. وہ جسارت کرتا ہے خدا کی خدمت میں. تو جو جسارت کرے خدا کی خدمت میں، اس کو ہم صغیرہ گناہ کہیں گے یا کبیرہ کہیں گے؟ کبیرہ گناہ کہیں گے. لہٰذا یہ ہم سب پھر اس کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں ایک لحاظ سے، اہل گناہان کبیرہ کے اندر. خوب. اب نبی اکرم کو ایک اہم مقام، اب دو باتیں ہوں گئی نبی اکرم کے حوالے، ایک رحمت للعالمین، ابو القاسم، تین مقام محمود. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام دیا گیا ہے وہ ہے مقام محمود. کیوں؟ قرآن فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ، اے نبی نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ. نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا، شاید تمہیں اپنے رب کی جانب سے مقام محمود نصیب ہو جائے. نبی اکرم کو جو مقام ملا ہے وہ مقام محمود ہے. محمود کیا ہے؟ محمود حمد سے ہے. حمد یعنی تعریف کرنا، مدح سرائی کرنا. اب آپ دیکھیں پیغمبر بھی آیا، ان کی مدح سرائی ہو سکتی ہے. خدا بھی محمود ہے، پیغمبر بھی محمود ہے. یعنی مخلوقات کے اندر پیغمبر اس مقام تک پہنچ گئے کہ ساری مخلوقات پیغمبر کی حمد بجا لائیں گے روز قیامت. لہذا پیغمبر کو اس مقام سے یہ مقام شفاعت ملا ہے. آپ دیکھیں یہ حدیث امام باقر علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، بہت ہی عالی ہے، بہت ہی لذت آمیز حدیث ہے. انسانوں کو حدیث پڑھنے سے لذت حاصل ہونی چاہیے، لذت معنوی حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حدیث کلام معصوم ہے، زبان مبارک معصوم سے صادر ہوئی ہے. اوکے، ہمیں ٹاک شوز سن کر تو بہت لذت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عمران خان کی سپیچز کو سن کر زبردست لذت حاصل ہوتی ہے. معصوم کی حدیث کو سن کر لذت حاصل نہیں ہوتی. عجیب ہونی چاہیے. امام باقر سے بشر ابن شریح بصری نے سوال پوچھا، امام نے اس سے سوال پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں سب سے امیدوارانہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت جس کو پڑھ کر عالی ترین امید کے مقام تک انسان پہنچے، انسان امیدوار ہو جائے. اس شخص نے کہا، بشر نے، کہ میری نظر میں قرآن کی، اگر میں سورہ بتا دوں، اس نے جو جواب دیا، سورہ زمر آیت نمبر 53، یہ آیت ہے،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب، خدا بے شک ذنوب اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. یہ آیت ہے امام باقر علیہ السلام میری نظر میں سب سے امیدوار کنندہ آیت ہے. حضرت نے دیکھیں کیا جواب دیا. حضرت نے کہا لیکن اہل البیت لا، لیکن ہم اہل البیت اس آیت کو تو زیادہ امیدوارانہ نہیں سمجھتے. اوکے، اب امام علیہ اس شخص نے پوچھا ٹھیک ہے اب آپ بتائیں آپ کے نزدیک کیا ہے. میری نظر میں، امام کی نظر میں امیدوار کنندہ آیت یہ ہے. چھوٹی سی آیت ہے، سورہ ضحیٰ آیت نمبر 5. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس سے شفاعت سمجھ میں آتی ہے. اور بہت جلد اے نبی، اے محمد، تیرا پروردگار تجھے اس قدر عطا کرے گا تو خوشنود ہو جائے گا، اس قدر تجھے عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. ان چیزوں میں سے حضرت فرماتے ہیں وہ کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو پروردگار اس قدر عطا کرے گا حضرت ختمی مرتبت کو کہ پیغمبر راضی ہو جائیں گے. وہ چیز کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الشفاعۃ واللہ، الشفاعۃ واللہ، الشفاعہ، خدا کی قسم شفاعت، خدا کی قسم. یہ آیت شفاعت سے مربوط ہے قرآن مجید کے اندر. یعنی پیغمبر جنت کی لذتوں سے راضی نہیں ہے. پیغمبر اس وقت راضی ہوں گے جب شفاعت کی نعمت انہیں دی جائے گی. کیوں وہ راضی ہوں گے؟ کیونکہ شفاعت سے میں اپنی امت کو جہنم سے جنت میں منتقل کر سکتا ہوں، ان کا رتبہ بلند کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اس امت کا دل سوز ہوں. کیوں دل سوز ہوں؟ میں اس امت کا باپ ہوں، یہ میری اولاد ہے. میں اکیلا جنت چلے جاؤں، میری امت جہنم میں عذاب چکھ رہی ہو، پاسبل نہیں ہے. لہٰذا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رضا جدی ان لا یبقى فی النار موجد یا موحد. میرے جد، رضایت جد، میری جد کی رضایت اس میں ہے، غور سے سنیں، میری جد کی رضایت اس میں کہ کوئی موحد جہنم میں نہ ہو، کوئی خدا کا ماننے والا جہنم میں نہ ہو. اب یہاں پر واقعات بہت ہیں، مجھے سکپ کرنے پہ مجبور ہوں. آخری موضوع جو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک واقعہ، ایک سٹوری اور ایک شفاعت کرنے والوں کی لسٹ، ٹھیک ہے، وہ بیان کر کے التماس سے دعا کہیں گے، ٹھیک ہے. مرحوم علامہ کاشف شیخ جعفر کاشف الغطا رحمۃ اللہ علیہ سے آج سے 250-300 سال پہلے جن کا انتقال ہوا عراق میں. آل کاشف الغطا ایک پوری فیملی ہے، آج تک ان کی نسل چل رہی ہے. مرحوم کاشف الغطا اس زمانے کے فقیہ، عارف، یہ نجف میں زندگی گزارتے تھے. اور ایک دن ان کے لیے خبر آئی، ہی گاٹ اے نیوز کہ عرب کا ایک شیخ ہے جس کے پاس بہت زیادہ اموال ہے، پراپرٹی ہے اور صاحب قبیلہ ہے، یہ دنیا سے چلا گیا ہے. اور اس کے اقوام اور اس کے قبیلے کے لوگ آئیں تاکہ آپ سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ان کے تشییع جنازے میں نماز آپ پڑھائیں. کاشف الغطا نے کہا کہ مطلب یہ تو میں اس شیخ عرب کو انسان نہیں سمجھتا ہوں، جائے کہ میں اس کے لیے میں نماز اس کو پڑھاؤں. تو کاشف الغطا نے کہا نہیں، میں نماز، علامہ کاشف الغطا بہت بلند درجے کے عالم ہیں، امام زمانہ سے ارتباط ایجاد کرنے والے شخصیت ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صلاح نہیں سمجھتا کہ میں ان کے پیچھے، میں ان کے لیے نماز جنازہ پڑھوں، لہٰذا میں جاتا ہوں اپنے کتاب خانے میں اور استراحت کرتا ہوں. اپنے فیملی کو بھی کہا اگر آئے طلب کرے تو ان کو کہہ دینا کہ میں استراحت کر رہا ہوں، مجھے بیدار کوئی نہ کرے. جب وہ گئے استراحت کے لیے اپنے کتاب خانے میں، یہاں سے ایک اور بات بریکٹ میں بیان کروں، اپنے کتاب خانے میں استراحت کرنے گئے. علماء کہاں استراحت کرتے ہیں، کہاں ریسٹ کرتے ہیں؟ اپنے کتاب خانے میں. کتاب خانے میں جو انسان کو سونے کی لذت آتی ہے وہ اپنے بیڈ روم میں ان کو
لذت حاصل نہیں ہوتی. لہٰذا علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لذت انسان کو کتاب اٹھانے میں ہے نا اور کسی چیز میں نہیں ہے. کتاب کتاب کتاب، موبائل نہیں، کتاب. امام ہمارے دین کا معجزہ کیا ہے؟ کتاب. اور ہمارا معاشرہ کتاب سے کتنا دور ہے. نہیں آغا آپ کتاب ترجمہ نہ کریں، کوئی نہیں پڑھے گا. وہ کیوں نہیں پڑھے گا بھائی؟ پڑھنی چاہیے کتاب. ہم کتاب خوانی اینڈ بک ریڈنگ کا کلچر ایجاد نہیں کریں گے تو کوئی نہیں پڑھے گا. یہ بزرگان کتاب نہیں پڑھیں گے تو ان کی اولاد کتاب نہیں پڑھے گی. اگر بزرگان بھی موبائل والے ہو جائیں تو کتاب پہ کوئی نہیں پڑھے گا. ماں باپ کتاب نہیں پڑھیں گے تو اولاد کتاب نہیں پڑھے گی. لہٰذا امام علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے، حدیث میں ہے کہ علم کی 27 چابیاں ہیں. علم کی 27 کیز ہیں، 27 کیز ہیں. غیبت کے زمانے میں 27 میں سے فقط 2 چابیوں اور 2 ڈائمنشنز آف علم کی طرف انسان کا ایکسس، اس کو ایکسس دیا گیا ہے. جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو علم کی 25 چابیاں انسانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گی، اور پھر علم، نالج اینڈ سائنس اس قدر اوج پہ جائے گا. خوب. علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فقط آڈیو سننے سے، فقط لیکچر سننے سے؟ علم کتاب سے حاصل ہوتا ہے. خوب. اگر میں کتاب کا پابند نہیں ہوں تو میں کیا اپنے آپ کو سلام فرمانے کہہ کر اپنے آپ کو خوش کر رہا ہوں کہ میں امام زمانہ کے لیے آمادگی ایجاد کر رہا ہوں اپنے سوسائٹی کے اندر؟ پاسبل نہیں ہے بھائی، کتاب کے بغیر چارہ نہیں ہے. اوکے. یہ علماء کتاب خانوں میں استراحت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. خوب. یہ شخص علامہ کاشف الغطا استراحت میں مشغول ہے. خواب دیکھتے ہیں. خواب میں اسی شیخ عرب کو دیکھتے ہیں، عالم رؤیا میں، عالم خواب میں. دیکھا کہ یہ مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، اور ان کو دفن کرنے کے لیے حرم حضرت امیر علیہ السلام میں ان کو لایا گیا ہے، اور کئی قبر کے جو ہے وہ گڑھے ہیں ان کو کھودا گیا ہے. بالآخر یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ان کو دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے. قبر کے اس باکس میں نہیں تو اس باکس میں نہیں تو اس، بالآخر رکاوٹ پیش آ رہی ہے. یہاں تک کہ ایک قبر مل جاتی ہے کہ وہاں پر ان کو دفن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہاں پر 2 ملک اور 2 فرشتے آتے ہیں، وارد قبر ہوتے ہیں. اب میں روایت اسی کتاب سے نقل کرتا ہوں تاکہ کہیں مس نہ ہو جائے. حضرت امیر علیہ السلام از داخل حرم اومدن بیرون. کیا ترجمہ ہوگا؟ حرم سے آئے باہر امیر المؤمنین علیہ السلام، اور کہا کہ جروح این را بکشونین واز حرم بیرون بے اندازید. کیا مطلب؟ اس شخص کو واپس نکالو، حرم سے باہر نکالو، یہ یہاں پر دفن نہیں ہونا چاہیے. اس عرب نے کہا یا امیر المؤمنین، بات صحیح ہے آپ کی، اگریڈ، ٹھیک ہے، میں اسی لائق ہوں، آپ جو کہتے ہیں حق ہے. جروح، حق گفتی جروح، میں یہاں کا لائق نہیں. لیکن مجھے آپ سے ایک سوال ہے. دستور داری مولانا بھی آپ نے کہا کہ اس کو باہر نکالو. اگر من را بیرون ببرند، اگر یہ لوگ مجھے اس قبر سے باہر نکالیں، پیش اولیاء شما کے نہیں ببرند، باہر نکال کے مجھے کہاں لے جائیں گے؟ آپ کے محبین کے پاس تو نہیں لے جائیں گے. مجھے کہاں لے جائیں گے؟ مجھے آپ کے دشمنوں کے پاس لے جائیں گے. خوب. آن وقت آنها از من سوال می کنند، جب وہ مجھ سے سوال کریں گے تو کہ یک عمر علی علی، کہ تو نے تو پوری عمر علی علی کی فریادیں لگائی تھی. و سنگ علی را به سینے می زدی، تو جو اس قدر علی کا چہیتا تھا، با ما چه فرق داری؟ پھر تیرا اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ تیرے امیر نے بھی تجھے نکال دیا حرم سے باہر اور ہمارے ساتھ محشور کرنا چاہتا ہے. سو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین یو اینڈ می، یو اینڈ اس؟ تو بھی بالآخر یہاں پر آ گیا، اوکے، باہر نکال دیا تجھے. آغا میں پھر ان کا کیا جواب دوں گا؟ آپ بتائیں. امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں میں ان کا کیا جواب دوں گا ان کے سوال کا، جب دشمنی اتنا شاد اور خوشحال ہے. حضرت امیر نے فرمایا
خلوہ، اس کو چھوڑ دو، سب اس کو رہا کر دیں. کاشف الغطا، پھر خواب سے یہ خواب دیکھتے ہیں اور بیدار ہو کر اپنے آپ کو فوراً تیار کر کے حرم پہنچاتے ہیں اپنے آپ کو، تاکہ چیک کر سکیں کہ ان کا خواب صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا. دید آن عرب، اور دیکھا اس عرب کو لایا گیا ہے حرم کے اندر. ہم ان طور کے در خواب دیدے بود چند جارکندن، وہی دیکھا کہ بہت ساری قبروں کو کھودا گیا ہے اور رکاوٹیں ہیں اور قبر میں وہ دفن نہیں کر پا رہے، تو اب تاکہ تعین کے ایک قبر کو بالآخر چیک کیا گیا، وہاں پر ان کو دفن. ہمیں برای نماز منتظر بودن، سب شیخ جعفر کے منتظر تھے. جلو رفت و نماز را خواند و سپس او را دفن کردن، نماز پڑھی شیخ جعفر نے اور اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا. البتہ حتماً آن عرب، اب یہاں پر یہ استاد مسعود علی بہت اچھی بات فرماتے کہ حتماً اس عرب کے اندر کوئی ہنر ہوگا، کوئی کوالٹی ہوگی، تب جا کے اس کو حضرت امیر المؤمنین کے حرم میں دفن ہونے کی بالآخر ایک شرف اس کو حاصل ہوا ہے. اوکے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ شفاعت تھی. بعض علماء کے بقول یہ شفاعت تھی امیر المومنین کی، بعض علماء کہتے ہیں نہیں، یہ شفاعت نہیں ہے، یہ امداد ہے، یہ کرامت ہے. اب کرامت ہو یا شفاعت ہو، فی الحال ہمیں ان علمی اصطلاحات سے کوئی لین دین نہیں ہے. اب آخر میں آپ کو ایک لسٹ بتاتا ہوں آف دوز پیپل جو ہماری شفاعت کریں گے. اس بلند لسٹ کو سننے کے لیے اور آمادگی حاصل کرنے کے صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہے کہ روز قیامت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک خاص مقام ہے. جب حضرت زہرا قیامت میں مؤمنین کی حالت دیکھیں گی کہ یہ اس قدر بری حالت میں ہے، تو حضرت زہرا خداوند سبحان سے خطاب فرمائیں گی، الہی و سیدی، تو نے مجھے سمیتنی فاطمہ، تو نے مجھے فاطمہ کا نام دیا، وَفَتَمْتَ بِي مَنْ تَوَلَّانِي وَتَوَلَّى ذُرِّيَّتِي مِنَ النَّارِ، اور تو نے میرے محبین، میری ولایت کو اور میرے محبین اور میری اولاد کو آگ سے اور نار سے اور جہنم سے جدا کر کے رکھا ہے. وَوَعَدُكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ حق ہے، وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ، اور تو اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا. خدا کا جواب آتا ہے، صدقتی یا فاطمہ، تو سچی ہے اے فاطمہ، انی سمیتک، میں نے تجھے فاطمہ کا نام دیا، وَفَتَمْتُ بِكِ مَنْ أَحَبَّكِ وَتَوَلَّاكِ وَأَحَبَّ ذُرِّيَّتِكَ، اور وہی کہ میں نے تیری اولاد کو اور تیرے پیروکاروں کو جہنم کی آگ سے جدا رکھا ہوا ہے، اور میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مثل پرندے کے دانے، اس پرندے کی طرح جو اچھے اور برے دانے کی تشخیص دیتی ہے، اس کی طرح اپنے شیعوں کو غیر شیعوں سے جدا کریں گی. واسطے و شفیع آنہا در بہشت میشوند، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے واسطہ قرار پائیں گے اور ان کی شفاعت کریں گی، اور اس قدر شفاعت کریں گی کہ یود الخلائق انہم کانوا فاطمیین، کہ خلائق، جتنے بھی خلائق ہوں گے روزے میں، سب کی یہ حسرت ہو کہ کاش ہم بھی فاطمیون میں سے شمار ہو جائیں. سب کے اندر یہ حسرت ایجاد ہوگی. خلاصہ، سب سے پہلی ہستی جو شفاعت کرے گی خود خداوند سبحان. 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3، 4 اور 5، 3 انبیاء الہی، 3 اہل البیت، 4 انبیاء، 5 علماء، یہ بھی شفاعت کریں گے. البتہ نہ ہر ذاکر اور خطیب، اوکے، ایسا نہیں ہے ہر وہ، اگر میں نے 3 سال فقط حوزے میں درس پڑھا ہے اور میں علامہ کا لقب لگا دوں اور حجت الاسلام جو ہے ممبر پہ آ رہے ہیں، نہیں، یہ معیار نہیں ہے. وہ عالم کا کرائٹیریا خود خدا کو معلوم ہے کہ کون واقعاً عالم ہے اور کون واقعاً عالم کے بھیس میں جو ہے وہ آیا ہوا ہے. 6 شہداء شفاعت کریں گے.
نبی اکرم فرماتے ہیں 3 گروہ ہیں جو شفاعت کریں گے. ایک انبیاء، علماء اور شہداء. 7 ملائکہ الہی شفیع ہوں گے ہمارے، خصوصاً ملائکہ کاتب اعمال، رقیب و عتید. اور وہ ملائکہ جو حرم امام حسین علیہ السلام کے اطراف میں جو طواف کرتے ہیں، یہ ملائکہ بھی شفاعت کریں گے زوار حرم ابا عبداللہ علیہ السلام کے، اور ان کے لیے طلب دعا کرتے ہیں. 8 اور کون بچتا ہے؟ اور کوئی ہے شفاعت کرنے والا؟ جی والدین بھی ہیں، وہ بعد میں ہیں. قرآن مجید، قرآن شفاعت. تعلم القرآن، قرآن کو سیکھو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو. فإن القرآن، کہ قرآن شافع یوم القیامہ، شفاعت کرنے والا. بس اس کا یہ مطلب ہے اگر دنیا میں ہم قرآن کے ساتھ محشور ہوں گے تو قرآن شفاعت کرے گا روز قیامت، اور اگر ہم قرآن کے ساتھ محشور نہیں ہوں گے دنیا میں تو قرآن شفاعت نہیں کرے گا بلکہ شکایت کرے گا کہ میری، نبی اکرم فرماتے کہ میری قوم نے اس قرآن سے جدائی اختیار کی، محجور کیا ہوا ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے سعد خفاف کو کہ روز قیامت قرآن در زیبا ترین صورت، قرآن زیبا ترین شکل میں آئے گا، ظاہر ہوگا. وَالصُّفُوفِ مسلمین و شہداء و انبیاء و ملائکے، اور تمام مسلمین و شہداء، انبیاء اور ملائکہ کی صفوں سے عبور کرے گا. ہر قدام از عظمت این موجود اظہار تعجب، سب قرآن کو دیکھ کر اظہار تعجب کریں گے کہ یہ کون سا موجود اور مخلوق ہے. قرآن زیر عرش الہی در حضور پروردگار، قرآن زیر عرش الہی خدا کے محضر میں بعض لوگوں کی شکایت کرے گا اور بعض لوگوں کی شفاعت کرے گا. 8 9 مؤمنین، خود مؤمنین شفاعت کریں گے کہ نبی اکرم سے فرمایا کہ اقل المؤمنین شفاعتا من یشفع لثلاثین، اقل مؤمنین جو کسی کی شفاعت کر سکتے ہیں وہ 30 افراد کی شفاعت ہے، کہ ایک مومن کم از کم 30 انسانوں کی شفاعت کر سکتا ہے. البتہ یہاں پر پورا ٹاپک ہے جو میں سکپ کر رہا ہوں کہ مومن کو شفاعت کرنے کی نعمت کیسے ملے گی، آیا ہر مومن شفاعت کر سکتا ہے؟ یہاں پر کرائٹیریا کیا، ایک اور ٹاپک ہے. 10 وہ افراد فیملی کے جس کے ساتھ صلہ رحمی کی گئی ہو، وہ بھی شفاعت کر سکتے ہیں اپنے فیملی ممبرز کے لیے، کہ اس کا میں نے ڈیٹیل میں وہاں پر 9 بجے والے موضوع میں ڈسکس کیا. 11 امانت و اصولاً اعمال صالح بنوعی شفیع و نجات بخش. خود عمل شافع ہوگا، خود عمل صالح شفاعت کرے گا. دیکھیں عمل کتنا مہم ہے، اور ہم عمل کو انجام دینے میں کتنے بے عمل ہیں. میں نے مثال نہیں دی تھی کہ اگر ایک انسان یہاں سے گروسری جا رہا ہے خریداری کے لیے، واپس لوٹ رہا ہے، اور اس ٹائم پیریڈ میں تقریباً 15 منٹ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، 7 منٹ جانا 7 منٹ آنا، تو بجائے اس کے کہ انسان راستے میں موبائل دیکھے، واٹس ایپ کے میسیجز چیک کرے، ایک ہاتھ میں انڈے ہیں، دودھ ہے، 500 صلواتیں پڑھ لیں. 500 نہیں 200 صلواتیں پڑھ لیں. پریکٹس نہیں ہے، 50 صلوات سے آغاز کریں. ٹھیک ہے، راستے میں 7 منٹ جانا ہے تو ان 7 منٹ میں 3.5 منٹ صلوات پڑھ لیتا ہوں، 3.5 منٹ موبائل دیکھ لیتا ہوں. یہاں سے شروع کریں. دیکھیں یہ عمل صالح ہماری دسترسی میں ہے کہ یہ ہماری شفاعت کرے گا. 12 مومن اپنے ہمسایہ مومن کی شفاعت کر سکتا ہے. ہمسائے کی شفاعت، کہ ہمسائیگی کی ہم نے بات کی کہ مومن یہاں پر کیسے ہمسائے کی شفاعت کر سکتا ہے، جو اس کے اپنے دوستان ہیں، فرینڈز ہیں، ان کی بھی شفاعت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے.
تیرا، اب دیکھیں یہ معاملہ کیا ہے. تیرا بچه ای که سک شده است و هنوز به دنیا نیومده به سرای دیگر می. وہ بچہ جس کا مس کیریج ہو چکا ہے، جس کا مس کیریج ہو چکا ہے، اور اس مس کیریج ہونے کے چکر میں وہ دنیا میں اس کو آنے کا چانس نہیں ملا ہے، اور ڈائریکٹلی وہیں چلا گیا جنین سے عالم برزخ میں، بجائے اس کے کہ وہ جنین سے دنیا میں منتقل ہو رحم سے، وہ رحم مادر سے سیدھا عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے. گوئی خداوند جبار این کمبود و نقصان کے در دنیا، اب اس کو بلاخر دنیا میں زندگی جینے کا چانس اس کو نہیں ملا تاکہ وہ یہاں پر بیٹھ کر کمالات کو حاصل کر سکے، یہ چانس اس سے کھو گیا. آن طرف بشکل شفاعت اسوا، والدین اس کے اس عالم میں اس کی شفاعت کریں گے. لہٰذا روایت میں آئے کہ در بہشت میسا، لہٰذا روایت کہ جو سکت شدہ بچہ ہے، ایبورٹڈ بچہ ہے، یہ جنت کے دروازے پر کھڑا رہے گا، اپنے والدین کا انتظار کرے گا، اور اس وقت تک وارد نہیں ہوگا جب تک اس کے والدین اس کی شفاعت نہیں کر لیتے. 14 دوسرے مومن ایک مومن دوست اپنے دوسرے مومن دوست، اوکے، یا ایک مومنہ سہیلی اپنے دوسری مومنہ سہیلی کے لیے شفاعت، یہ بھی ایک پاسبلٹی. وَذَا وَلَا يَزَالُ يَشْفَعُ حَتَّى يَشْفَعُ فِي جِيرَانِهِ اور 15 آخر لاسٹ فقراء اہل ایمان، کہ در دنیا وہ اہل ایمان المؤمن فقراء جو دنیا میں محروم تھے لیکن با عزت و با آبرو تھے، آبرو مندانہ انہوں نے زندگی گزاری ہے، و با سیلی صورت خود را سرخ نگہ داشتن. روز قیامت خدا جبران های، روز قیامت خدا نے ان کے لیے بہت ساری تلافیاں رکھی ہیں کہ بلاخر زندگی میں چون آپ محروم تھے وہاں پر میں جبران کروں گا. لہٰذا روایت میں آیا ہے، اور اس روایت سے ہم اپنا سیشن اینڈ کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقراء شیعہ کا کوچک، فقراء شیعہ کو چھوٹا مت سمجھنا، ہلکا مت لینا. ہر کدام روز قیامت گروہ زیادی ہمانند قوم ربیعہ و مزرش، یہ تمام فقراء کے گروہ دوسروں کی شفاعت کریں گے، یہ بھی شافع روز محشر ہوں گے فقراء. بس یہ شفاعت کرنے والے کی ایک لسٹ آپ کی خدمت میں پیش کی. میں نے ابتدائے جلسے میں کہا تھا، سیشن میں، پہلے سیشن میں، کہ شفاعت کا موضوع کم از کم اس لو لیول کی حد تک ہمیں کم از کم 15 سے 20 سیشنز چاہیے، آدھے گھنٹے کے 15 سے 20 سیشنز ہمیں چاہیے، کہ خداوند متعال سے دعا کہ خدا توفیق دے کہ آئندہ مہینوں میں موت کا جو موضوع جس کے 69 لیکچرز ہو چکے ہیں اور شفاعت کا موضوع ابھی تک وہاں بیان نہیں ہوا ہے، وہ بیان کرنے کی خدا بندہ حقیر کو توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ ہم سب اس سے استفادہ کر سکیں، اور یہ ایک کمپلیٹ پیکج کے طور پر موت، برزخ اور قیامت کا ایک کمپلیٹ پیکج بن کر انشاءاللہ ہم لوگوں کو پیش کر سکیں انشاءاللہ. خداوند سبحان سے دعا ہے کہ خدا یا بحق کے امام رضا علیہ السلام، بحق کے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، خدا ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. اگر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا کہ کوئی سوال نہ کریں، کیونکہ اس موضوع کی نسبت میرا مطالعہ فی الحال کم ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب ان آڈیوز کو پیش کریں، کیونکہ جب وہاں پر ڈیٹیل بیان کرتے ہیں تو مطالعہ بھی زیادہ ہوتا ہے. یہاں پر فقط ایک اجمالی طور پر اختصار کے لیے ہم نے اس موضوع کو بیان کیا. انشاءاللہ کل کے موضوع میں دیکھیں گے کہ ہمارا آخری انجام کیا ہوتا ہے، جنت یا جہنم انشاءاللہ. التماس سے دعا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.